بسم اللہ الرحمن الرحیم من کئی بات کے ساتھ وجہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وزیر اعظم کی گھبراہٹ، جھنجھلاہٹ اور غصے کا اظہار سب کے سامنے ہو گیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی یہ یقین ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ عدم اعتماد سے بچ جائیں گے اور ان کو پھر ایک مرتبہ موقع مل جائے گا۔ لیکن میرے خیال میں اب وزیر اعظم نے یہ موقع خود ہی ضائع کر دیا ہے۔ دیکھیے، وزیر اعظم ممکن تھا کہ اس چیز سے بچ جاتے، اور ان کو بچنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بہت تحمل اور برداشت سے کام لیتے، اور صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ اپنے تمام لوگوں سے ملاقاتیں کرتے۔ لیکن وہ تو ایک عجیب و غریب رو میں تھے، ایک بہت ہی یعنی اپنے تمام سیاسی مخالفین کا وہ خاتمہ چاہتے تھے۔ کوئی کسی کو، خود ہی وہ مذہبی بھی تھے، خود ہی وہ لبرل بھی تھے، خود ہی وہ سیکولر بھی تھے، وہ خود ہی ہر چیز تھے، ہر یعنی ہر پیمانے میں وہ اپنے آپ کو ڈھال رہے تھے۔ وہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہوں وہ ہوں، اور انہوں نے صدارتی نظام کا بھی شوشہ چھوڑا۔ انہوں نے بہت دنیا بھر میں جا کے جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کی، اور پھر یہ کہہ دیا کہ پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، اور پھر اچانک جب اپنے پر آن پڑی تو کہنے لگے غیر جانبدار تو جانور ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ غیر جانبداری کا جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا تو اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس نعرے کے لگانے کی عالمی سطح پر ضرورت نہیں تھی، اپنے ٹلٹ کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت خاموشی کے ساتھ دیکھنا تھا کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، واقعات کو دیکھو۔ پھر ایک دم سے کسی کے ساتھ نہ اس کے بالکل مکمل حامی بن جانا چاہیے، نہ اس کا بالکل مخالف ہو جانا چاہیے۔ یہ عالمی سیاست میں یہ پیمانہ ہوتا ہے۔ لیکن جناب، کیا کہیے، آپ ہیں۔ اچھا، دوسری دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں کہ جو باتیں وہ کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم سر پکڑ کے رہ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ انہوں نے کس طرح کی، کیسا ان کا ذہن ہے، کیا ان کی اپروچ ہے۔ اور تو اور بڑے بڑے عقل مند لوگ عہدوں کے لالچ میں ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جن سے یہ توقع بھی نہیں تھی کہ وہ ہوں گے ان کے ساتھ۔ کیا آپ بھی؟ یہ تو خیر، وہ تو ہمیں یہ یوٹیوب بروٹس تو نہیں کہہ سکتے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب شیخ بھی ان کے ساتھ۔ میں شیخ رشید کی بات نہیں کر رہا۔ شیخ رشید تو ایک، چلیے خیر، جب خود اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اپنے مخالف کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی کا جانا ٹھہر گیا، جی کا جانا ٹھہر گیا۔ تو اب جو عمران جی کا جانا ہے وہ بھی ٹھہر گیا۔ کتنے ہی جادو ہوں، کتنے ہی ٹونے ہوں، کتنے ہی تعویذ ہوں، کتنے ہی وظیفے ہوں، یہ سارے کے سارے ناکام ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے حوالے سے واضح ہے کہ جو کہتا ہے کہ اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، اور مجھے مقروض کر دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے مقروض کر دو۔ تم کھلا پلا کے اپنی مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو، غریبوں کو تم مجھے مقروض کر دو۔ اللہ تعالیٰ وہ قرض ادا کرے گا، اور کئی گنا سود پر ادا کرے گا۔ یعنی وہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز ہے، حلال ہے، اور آپ کو جتنا خرچ کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ دے گا۔ لیکن اگر آپ خرچ اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی راہ میں کریں، یہاں تو انہوں نے مخلوق خدا سے ان کا روزگار، ان کی روٹی چھین لی۔ یہ، اور کتنے ہی لوگ بے روزگار ہو گئے، کتنے ہی اچھے خاصے لوگ گاڑیوں میں سفر کرنے والے پیدل آ گئے، پیدل سفر کرنے لگے۔ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم 2 وقت کی روٹی کیسے کھائیں۔ یہ تو اس کے بعد عدم اعتماد، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ شیخ صاحب آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، شیخ صاحب تمہاری بھی اچھی کٹی، خوب سجدے کیے، خوب دھوکے دیے۔ اچھا، وزیر اعظم عمران خان کا تقریباً ہر تقریر میں یہ جملہ ہوتا ہے، مغرب بلکہ برطانیہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر پر عمل کر رہا ہے۔
عمران خان صاحب کے منہ سے آپ غور کیجئے گا، ہر مرتبہ امر بالمعروف صحیح نکلتا ہے، نہیں عن المنکر کی وہ ادائیگی نہیں کر پاتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب ہی یہ کر رہا ہے امر بالمعروف پر عمل، نہیں عن المنکر پہ تو کیا کریں گے وہ. اور اصل اسلام تو وہیں موجود ہے. میں نے غور کیا کہ مغرب میں اصل اسلام کیسے موجود ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، وہ معاف نہیں کرے گا. اور یورپ عیسائیت کا بڑا مرکز ہے، اور عیسائیت کی بنیاد شرک پر ہے. اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا کہا جاتا ہے. تو وہاں اصل اسلام کیسے ہوا، یہ غور کریں. اس جملے کے معنی بہت سے لیے جا سکتے ہیں کہ اصل اسلام. اب سب ہم سوچیں کہ اصل اسلام کی بات انہوں نے کیوں کی. برطانیہ نے تو اسلام کے ہر باغی کو پناہ دی ہے، چاہے وہ سلمان رشدی ہو، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی. جی، اور ان کے مذہبی لیڈر بدوں میں خود اپنے آپ کو خلیفہ گردانتے ہیں. پاکستان میں پابندی لگی، وہ بھاگ کر برطانیہ چلے گئے. انہوں نے وہاں مرکز بنا لیا. مرکز تو وہاں ان کا پہلے سے بنا ہوا تھا. ان کو معلوم تھا کہ ان کا یہی مرکز ہے، یہی کعبہ ہے، یہی قبلہ ہے، یہی سب کچھ ہے. ملکہ برطانیہ کے اور تاج برطانیہ کے لیے یہ پیغمبر اترا تھا، یہ والا جس نے کہا تھا کہ تاج برطانیہ کے خلاف جہاد حرام ہے. یہ اس لیے اتارا گیا تھا. مرزا مسرور احمد، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے عمران خان کے اس بیان پر کہ اصل اسلام برطانیہ میں ہے یا یورپ میں ہے، کچھ شک سا ہوتا ہے، بلکہ بہت شک ہوتا ہے. سیاسی پناہ کے نام پر برطانیہ اور یورپ کے کئی ملکوں میں مرزائی لوگوں کو پناہ دی جاتی ہے. یہ بات ہمیں غور کرنا چاہیے. یعنی ابھی جو جلسے ہو رہے ہیں وہ سمندر پار پاکستانیوں کے ہو رہے ہیں، اور سمندر پار یہ پاکستانی وہ ہیں جو مغرب سے آئے ہیں، مشرق سے نہیں. مشرق سے آنے والے تو ہر سال اپنے گھر آتے ہیں اور تحفے لے کر آتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کے لیے، بقرعید کے لیے. وہ تو ہر سال ہی ہر دوسرے تیسرے سال آتے رہتے ہیں. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا مشرق وسطیٰ سے آنا. یہ مغرب کے وہ لوگ ہیں جو کبھی نہیں آتے، جو کبھی کبھی آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے. وہ ہمیشہ رہتے ہیں، وہاں سے کچھ نہیں بھیجتے، وہاں پہ لے جا کے جمع کرتے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں، جرمنی میں، برطانیہ میں، ڈنمارک میں، ان ممالک میں. اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کو حق ملے. پاکستان سے لوٹ کر جانے والے، پاکستان کو لوٹ کر کھانے والے وہاں جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، پاکستان کا سرمایہ لے جاتے ہیں، وہاں پر وہیں رہتے ہیں. اب یورپ جو ہے وہ بڑا ایماندار ہے، دیانتدار ہے. وہاں کرپشن اگر کوئی کرے تو پکڑا جائے گا. جناب والا، ہمارے سارے کرپٹ لوگوں کو، منی لانڈرز کو وہاں پناہ ملتی ہے. الطاف حسین سب سے بڑا منی لانڈرر، معلوم ہو گیا ان کو کہ الطاف حسین منی لانڈرنگ کرتا ہے. اس کے بعد باوجود انہوں نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے. دیکھ لیجئے. اچھا، آپ بھی تو الزام لگاتے ہیں نا میاں نواز شریف پر، شہباز شریف وغیرہ پر، کہ پھر کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے لندن میں جائیداد بنائی ہے. تو یہ کیسا لندن ہے جو آپ کے دشمنوں کو اس نے پناہ دی ہوئی ہے، جن کے اوپر آپ نے الزام لگایا کہ چور ہیں، منی لانڈر ہیں، فلاں رقم لوٹ کے چلے گئے ہیں، وہاں جمع کر دیے. تو یہ دیانتدار ملک پاکستان کا سرمایہ ہے، واپس کر دے. آپ نے کتنی ہی کوشش کی ہوگی، انہوں نے آپ کے منہ پہ جوتا مار دیا ہوگا، نہیں دیا واپس. اور یہ بھی دیکھ لیے. چلیے چھوڑیے سوئٹزرلینڈ سے ان 2 جرنیلوں سے کہ $2 ارب جو ہے وہ $2 ارب $4 ارب لے لیتے، IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی. جنرل اختر عبد الرحمان
ان کے بیٹے کو تو آپ نے اپنی کابینہ میں شامل کیا ہوا ہے. کیسے لے سکتے ہیں آپ؟ جن کے بارے میں عالمی اداروں میں لیکس ہوئی ہیں ان کے بیٹے تو آپ کی کابینہ میں ہیں. جنہوں نے پاکستان کے $2 ارب چرا کے لے گئے وہ آپ کی کابینہ میں ہیں. وہ $2 ارب جو وہاں سے آئے تھے یورپ سے, تو وہ کہاں چلے گئے؟ دیکھیے, خانہ ذات کی گواہی تو گواہی ہوتی ہے. ہم کہیں گے تو تم نہیں جانتے یورپ کو, میں جانتا ہوں زیادہ. عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں نا, یہ کہ وہ یہ تو کہیں روس والوں کو یہ نہ کہہ دیا کہ روس کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں, چائنا والوں کو یہ کہہ کے نہ آ گئے ہوں کہ چین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. اور ہم نے تو یورپ نہیں دیکھا, اس لیے ہم سے تو وہ کہیں گے ہی کہ وہ یورپ کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن جو خانہ ذات کی گواہی ہوتی ہے وہ تو گواہی ہوتی ہے نا. تقریباً 1 سال پہلے برطانوی اخبار گارجین میں جارج مون بیوٹ نے ایک مضمون لکھا تھا, If you think the UK is not corrupt, you haven't looked hard enough. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کرپٹ نہیں ہے تو آپ کی نظر میں گہرائی نہیں ہے. بہت عجیب و غریب بات کی ہے جناب نے. برطانیہ اپنے محبوب لوگوں کے لیے منی لانڈرنگ کی جنت ہے. یعنی جو ان کے جاسوس ہیں, وہ ان ممالک کو, جو مسلمان ممالک ہیں یا وہ ممالک جن کی ترقی سے انہیں خطرہ ہے, چین کے منحرفین وہاں, اور مسلمانوں کے منحرفین وہاں, کسی اور ملک کے غدار, چلی کا پینوشے وہاں. یعنی ہر اپنے ملک کا غدار, اپنے ملک کا برباد کرنے والا, اس کو وہاں پناہ مل جاتی ہے. یا خوب دیانت ہے صاحب, عمران خان صاحب, خوب دیانت ہے. آپ کا سابق سسرال ہے تو اس سے ہمیں کیا. یعنی کہتے ہیں کہ جارج صاحب جو گارجین میں جنہوں نے مضمون لکھا کہ خوف, شرم, شرمندگی, اس نام کی کوئی چیز برطانوی حکومت کے پاس نہیں ہے. بے حیائی کی خیر ہو یار, لوگ غیرت سے مر گئے ہوتے. نہیں صاحب, منی لانڈرنگ کے کتنے ہی کیسز کھلے, کسی وزیر نے استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں محسوس کی, برطانوی وزیر نے. کسی نے معافی نہیں مانگی, کسی نے وضاحت تک ضروری سمجھ دی. یہ برطانوی صحافی مزید کہتا ہے کہ کورونا وائرس کے کنٹریکٹ کے نام پر اربوں پاؤنڈ حکومت نے بغیر کسی مقابلے یا مسابقت کے, یعنی ٹینڈر کی وغیرہ جاری کر دیے. کوئی مشورہ نہیں لیا کسی سے کہ کس کو دے رہے ہیں, کہاں جا رہا ہے یہ رقم. نیشنل ہیلتھ سروس نے غیر معروف کمپنیوں کو ٹھیکے دیے. یہ کہاں گئی رقم؟ ایسا اسکینڈل تو ہمارے ابھی بنا ہے نا. اس صحافی نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن پر الزام لگایا کہ انہوں نے فوجی ساز و سامان خریدنے میں اپنے پسندیدہ سیاسی لوگوں کو اور ان کو ٹھیکے دیے ہیں, اور فوجی خریداری میں ان کی اجارہ داری قائم کرنے میں مدد دی ہے. تو جناب والا, یہ جو سلسلہ ہے ان کی اس کی گہرائی میں ہم نہیں جاتے ہیں, وقت بھی نہیں ہے. خان صاحب کے پاس بھی وقت بہت کم رہ گیا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ وہ خود ہی ریزائن دے دیں, چھوڑ دیں, کیونکہ اسمبلی توڑنے کی اب ان کے اندر ہمت نہیں. انہوں نے جو پہلے مشورہ دیا تھا کہ اسمبلی توڑ دیں اور کہیں کہ یہ مقابلہ کر لو آؤ ہم سے, شاید ان کے لیے موقع اچھا ہوتا. لیکن بھائی اقتدار کیسے چھوڑیں, بڑی مشکل سے کہا تھا. مجھے یاد ہے ایک تقریر میں انہوں نے کہا تھا, میاں صاحب جان دیو ساڑی باری آن دیو. یہ مجھے یاد ہے کہ یہ کہا تھا انہوں نے. لیکن چلیے, وہ برطانیہ کی اخلاقیات کی بہت تعریف کرتے ہیں, ایک طرف ریاست مدینہ, دوسری طرف برطانیہ, اور کہتے ہیں اصل اسلام وہاں پر. تو میں بتا رہا ہوں کہ اصل اسلام کی حقیقت کیا ہے اور برطانیہ کے اصل اسلام کی حقیقت کیا ہے. برطانیہ اخلاقی اعتبار سے کس درجے پر ہے؟
یہ تو کرپشن کی بات ہوگی نا، مالی کرپشن، یہ وہ بھی اسکینڈل، خریداری میں گھپلے، اور یہ وہ ساری چیزیں یہ ہو گئیں. اچھا، اس کا اب دوسرے کرپشن کیا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے کس درجے پر ہے؟ اس کا اندازہ اس بات سے، سروے سے، جو وہاں پر وہیں کے شائع ہونے والے اخبارات اور سرویز کی جو ادارے ہیں ان کی روشنی میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ وہاں غیر شادی شدہ ماؤں اور شادی شدہ ماؤں کی تعداد تقریباً برابر ہے. غیر شادی شدہ ماؤں اور شادی شدہ ماؤں کی تعداد برابر ہے. 2020 میں 3 لاکھ غیر شادی شدہ ماؤں سے بچے پیدا ہوئے اور 3,13,000 شادی شدہ ماؤں سے. تو نصف آبادی جسے ہم عرف عام میں یہاں کیا کہیں گے، آپ خود کہہ سکتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. برطانیہ کی جیلوں میں جرائم کی شرح کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. بہت سارے جرائم کی ریکارڈ جو ہے وہ ہمیں تحقیق کرنا پڑے گی، نیٹ پر نہیں ملتا، ویسے چیزیں نہیں ملتی، لیکن موجود ہے، ذرا سی محنت کریں تو وہ بھی مل جائے گا. برطانیہ کی جیلوں میں ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق، یعنی یا تو 87,000 قیدی ہیں یا 8 لاکھ قیدی ہیں، لیکن میرے خیال میں 87,500 قیدی ہیں، جن کی اکثریت انگلستان اور ویلز کے رہنے والوں کی ہے. پیور انگریز جسے کہتے ہیں، انگریز وہ. اور اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. برطانوی شماریاتی اداروں کے مطابق ہر 5 میں سے 1 خاتون کا ریپ ہو جاتا ہے. ایک تو جنسی آزادی بہت ہے، جو اپنی مرضی سے جائیں، جس طرح سے جائیں، جس کے ساتھ جائیں، جو چاہے کریں، وہ اس کو ریپ میں نہیں شمار کیا جاتا، وہ کام اس میں ریپ میں نہیں آتا. لیکن کسی کے ساتھ جبرن جب کچھ کیا جائے تو اس جبرن، یعنی اس آزادی، مادر پدر آزادی کے باوجود جبرن جو جرائم ہو رہے ہیں ریپ کے، وہ یہ ہے، وہ شرح یہ ہے کہ ہر 5 میں سے 1 خاتون جو ہے، برطانوی خاتون، ریپ ہو چکی ہوتی ہے. 60 میں سے، اور 60 ریپ شدہ خواتین میں سے 1 پولیس کو اطلاع دیتی ہے. لوگ نہیں سمجھتے، کوشش کرتے کہ ہم کیا بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اور 2020 میں 51,369 نے اپنے ریپ کی خبر دی پولیس کو. اس کے باوجود، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ 60، اس کو ضرب دے دیں کہ کتنی تعداد بڑھ جاتی ہے. یہ بہت. اور کسی پر، انہوں نے بھی کسی پر الزام نہیں لگایا جنہوں نے خبر دی. تو جناب عمران خان صاحب، مغرب کا یہ اسلام آپ کو ہی مبارک ہو. ہمیں آپ کے اس مغرب کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے. اور ذرا توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریاست مدینہ کے ناجائز استعمال کی جو ہے سزا دی ہے. اور جو لوگ عمران خان کے ساتھ صادق اور امین کا لفظ لگاتے ہیں تو وہ توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ لقب آقائے دو جہاں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف ہے، ان کے سوا کسی کے لیے نہیں. تو صادق اور امین، ان کے سوا کوئی نہیں اس کائنات میں، ان کے جیسا کوئی نہیں. یہ 2 ٹکے اور گھٹیا اور غلیظ غلاظت میں لتھڑے ہوئے لوگ صادق اور امین نہیں ہو سکتے. یہ غلیظ لوگ ہیں، ان کو صادق اور امین کہنا توہین رسالت ہے. اور یہ بات صاف صاف میں کہوں گا کہ بند کریں یہ بکواس. اس کو یہ لوگ صادق اور امین نہیں ہیں، یہ سچے اور امانت دار بھی نہیں ہیں. یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، پرفریب لوگ ہیں. اس لیے جناب ڈاکٹر انیس احمد صاحب، چیئرمین رحمت للعالمین اتھارٹی، یہ فتویٰ جاری کریں کہ صادق اور امین کا لفظ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.